آج 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے تو اسی کی تفسیر رہے گی۔ اب تک ہم سوا پارے کے حساب سے سن رہے تھے، آج سے ایک پارہ انشاءاللہ پڑھا جا رہا ہے تو اس اعتبار سے تفسیر رہے گی۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی تلاوت قرآن مجید کیجئے اور نماز قائم کرے۔ بلا شبہ نماز فحش باتوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اہل کتاب سے جب بات چیت کرے تو اچھے انداز سے بات چیت کرے تاکہ آپ کی بات ان کے دل میں اتر جائے، اور ان سے کہیے کہ اے اہل کتاب، ہم جس طرح اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اسی طرح تمہاری کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ہمارا تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اے نبی، آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، پھر بھی لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن مجید آپ نے تو خود بنا نہیں لیا، حالانکہ قرآن تو وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، جس طرح سے دوسری کتابیں بھی نازل کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین میں جہاں کہیں گھومنا چاہو گھوم سکتے ہو، جہاں کہیں پھرنا چاہو پھر سکتے ہو، کیونکہ میری زمین بہت وسیع ہے، ڈر اور خوف کی کوئی بات نہیں ہے، جہاں چاہو جا کر میری بندگی کر سکتے ہو، کیونکہ آخر لوٹ کر تم سب کو میری طرف ہی آنا ہے۔ آگے چل کر جنت کے بارے میں بتلایا گیا کہ رزق کا مسئلہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جس میں ہر ایک بندے کو جد جہد کرنا پڑتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورہ روم شروع ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگرچہ اس وقت ایران کے خلاف جنگ میں رومیوں کو شکست ہو گئی، لیکن چند سال کے اندر وہ پھر غالب آ جائیں گے اور مسلمانوں کو خوشی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نشانیوں کا ذکر فرمایا، اور جن پر غور کر کے ہم توحید الہی کو جان سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں عقل رکھنے والوں کے لیے کافی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین سیدھا اور صحیح ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں سمجھتے۔ آگے بتلایا گیا کہ اے لوگو، سود کا جو بھی آپ لین دین کرتے ہو تمہاری دولت اس سے بڑھتی نہیں، کیونکہ حرام کی کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے، خیر و برکت تو اس مال میں ہوتی ہے جس میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ تو ہم کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور ہر اعتبار سے ہم کو نکلنا ہے، اس کے کچھ مسائل ہے تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ آگے بتلایا گیا، اے نبی، نہ ماننے والوں کو خواہ وہ تم کسی طرح بھی اس کو سمجھاؤ، وہ ماننے والے نہیں، ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہالت کی مہر لگا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو مقصد تخلیق یعنی دنیا کو بنانے کا مقصد، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی دلیلیں دی ہیں، تیسرا یہ ہے کہ اسلام ایک عظیم فطرت ہے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ہدایت اور رحمت سے اس کی شروعات کی کہ نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جو لہو و لعب کی باتوں کی طلبگار ہیں، فرمایا کہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا پیغام بتلایا، پھر لقمان علیہ السلام کو جو دانائی اور حکمت دی تھی ان کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی تھی، وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ جو شخص شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار کی ناشکری سے بے نیاز ہے۔ لقمان خود بھی شرک سے پاک تھے، اس نے اپنی پوری اولاد کو بھی اس لعنت سے بچایا تھا۔ اے لوگو، اللہ کے غضب سے بچو جو روز قیامت کے دن ڈرے گا، اس طرح سے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی مدد نہ کر سکے گا، اور غرور کی چال نہ چلا کرو، لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کیا کرو، نفرت نہ کیا کرو، نرمی سے بات کیا کرو، کیونکہ آواز سب میں گندی جو آواز ہے وہ گدھے کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق پر جتنے بھی انعامات و احسانات کیے ہیں اس کا ذکر کر کے دوسری مرتبہ توحید کی دعوت کے بارے میں بتلایا، اور اس صورت کے آخر میں فرمایا کہ قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور اپنے علم کے موافق وہ بارش کو برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ حاملہ کے پیٹ کے اندر کیا ہے، اور کل
کے دن ہم کیا عمل کریں گے وہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور اللہ تبارک و تعالی سب جاننے والے اور خبر رکھنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے جس میں حقانیت قرآن اور انسان کی تخلیق کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کیسے عجیب منطق کی بات ہے کہ ہم اس بڑی کائنات کو پیدا تو کرتے ہیں لیکن قرآن کو یہ لوگ بھول جاتے ہیں اور اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ بڑے بے وقوف ہیں، اپنی رب کی نشانیوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ کتنے ظالم ہیں وہ لوگ جن کے پاس ان کے رب کی ہدایت پہنچے اور وہ اس سے منہ پھیر لے۔ ایسے لوگوں سے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ بدلہ لے گا۔ پھر سورہ احزاب شروع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے آپ کافروں اور منکروں کا کہا نہ مانیے، آپ کے پروردگار کی طرف سے جو حکم آپ کو وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے اسی پر چلیے۔ پھر فرمایا ہم نے کسی شخص کے دل میں دو دل نہیں رکھے اور کسی کی بیوی کو ماں کا درجہ نہیں دیا ہے۔ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے کے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ منہ بولے بیٹے اپنے اصلی باپ کی نسبت سے پہچانے جانے چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر بتلا دیا کہ نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب امت کی مائیں ہیں، ان سے نکاح حرام ہے۔ جو شخص جہاد کے ڈر سے، موت کے ڈر سے بھاگتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع فرمائے گا۔ آخر میں فرمایا کہ اے لوگو، اللہ کا رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، ان کی پیروی کرو۔ سچا مومن اللہ تعالیٰ اور آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔